بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر سے کھا رہی ہوتی ہیں۔ یا اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا۔ آمین۔ پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، تیرے بندے جس جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما۔ آمین۔ میرے اللہ، مجھے کبھی بھی کسی بھی حالت میں، مشکلوں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میرے مالک، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ میرے مولا، مجھے ایسا بنا دینا کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ آمین۔ اے اللہ، تیرے کن کی منتظر میری کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہیں، تو ان کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا ایک ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ ایسا کرنے سے دماغ کو بہت سکون ملتا ہے، کندھے کے پٹوں کو آرام ملتا ہے۔ آپ کھلی آنکھ سے چھینک نہیں سکتے۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ کھجور کو پیس کر اس کو گائے کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مچھر آپ کے پاس نہ آئے تو تھوڑی سی وکس جسم پر لگا کر سویا کریں۔ کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھ دینے سے مچھر نہیں آتے۔ غصے والی عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ اگر خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس خواب میں جانے کے لیے آپ بائیں جانب لیٹ جاؤ۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو چند نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو اپنے خاوند سے رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم شوہر کے گھر خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ شوہر ہمیشہ تجسس سے محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ آپ کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ ناظرین، پھٹی جرابیں پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ آپ کا بستر جتنا آرام دہ ہوگا اتنا ہی نیند اچھی آئے گی۔ عورت جتنا چپ رہے گی اتنا عقل مند سمجھی جاتی ہے، اور مرد جتنا بولتا ہے اتنا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے سے قبل گڑ سے آپ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑے کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ اگر شیشہ چمکانا ہے تو شیشے کو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، چمک جائے گا۔ دہی اگر بہت زیادہ اکٹھی ہو تو اس کو آپ ضائع کرنے کی بجائے اس میں اپنی چاندی کے زیور بھی بھگو دیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کو دھو لیں۔ زیور بالکل چمک اٹھیں گے۔ ناظرین، جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ فارمی مرغ پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہے۔ ناظرین، سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہے تو جامن کا استعمال کیا کریں۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جب بچے کو مار پیٹ سے سکھایا جاتا ہے تو وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد اور لکوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح کو آپ نے 8 بادام کھانے ہیں۔
آپ کو ان دنوں تک تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی کا دانہ رکھ لو، دولت آتی ہے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ تب جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا نقصان دہ ہوتی ہے۔ سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اگر 10 سے 15 منٹ آپ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ جلد ہی سو جائیں گے۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ کیلا ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات دلاتا ہے۔ دہی کھایا کرو، یہ گیس اور قبض سے بچاتی ہے۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت با میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو کوئی کام شروع کرنے سے قبل یا نفیو 20 بار پڑھ لے، انشاءاللہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ کشمش کھاؤ، یہ ہائی بلڈ پریشر سے نجات دلاتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ کچے پیاز کھانے سے مواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ وقت پر سونے سے دماغ صحیح کام کرتا ہے۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ مور کے پر ماتھے پر رگڑنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانولے چہرے پر گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر لگاؤ۔ اگر بد ہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈے پانی پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں اور ہمارا بدن وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ 4 چیزوں سے رزق ملنا رک جاتا ہے: صبح فجر سے طلوع آفتاب تک، سونا، نماز نہ پڑھنا، دھوکے دینا، سستی کرنا اور نماز پابندی سے نہ پڑھنا۔ 4 چیزوں سے رزق بے تحاشا ملتا ہے: راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، پیشامیان ہونا، اپنے گناہوں پر مستقل خیرات کرنا اور ذکر کرنا۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے سے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ کھجور کھانے سے نفس کبھی کمزور نہیں پڑے گا۔ پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا استعمال بدن میں خون کی کمی دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مواد کو خارج کرتا ہے۔ سانس کے مریض صبح نہار منہ پیاز کا عرق پینے سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں اگر پیاز کھانے کے ساتھ رکھا جائے وبا سے محفوظ رہیں گے۔ کسی تقریب میں جانا ہو تو میک اپ سے پہلے انڈے کی سفیدی میں لیمبو کا رس ملا کر لگاؤ، چہرے پر بہت اچھی شائننگ آتی ہے۔ اگر ہفتے میں صرف ایک بار چاکلیٹ کا استعمال کر لیں تو اس سے نہ صرف صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑتا ہے بلکہ یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ پسی ہوئی ایک چٹکی کلونجی نہار منہ خالص زیتون کے تیل کے ساتھ کھا لی جائے تو چہرے کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو ناریل کے تیل سے مساج کریں۔
اگر بھولنے کی بیماری ہو تو چند بادام کالی مرچ کا پاؤڈر بنا لیں، ایک بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ نہار منہ ایک چائے کا چمچ کھا لیا کرو۔ حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ بھولی بات بھی یاد آئے گی۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ دوپہر میں مباشرت کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اخروٹ زیادہ کھاتے ہیں ان کو دماغ کی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ، جلد اور تھکن دور ہو جاتی ہے۔ کان کا شدید درد ہو تو سونے سے قبل کان کے باہر کی طرف لہسن کا ٹکڑا رکھ لیں، صبح تک تکلیف دور ہوگی۔ لہسن کان انفیکشن کے باعث جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ پاؤں کے تلوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کسی بھی تیل سے خوب مالش کیجیے، کیونکہ پاؤں کا یادداشت سے اتنا گہرا اثر ہے جتنا روپ کا انسان سے۔ سونف اور سوکھے سنگاڑے اور مصری ہم وزن لے لیں اور اسے باریک پیس لیں۔ صبح شام ایک ایک چمچ لیں پانی کے ساتھ۔ آپ کی صحت بنی رہے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ۔